شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. سلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. موسم سرما کا ابتدا ہو رہی ہے. گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سردی کے موسم میں کون کون سے اعمال ہمیں کرنے چاہیے اور کن کن کاموں کے کرنے کی دین ہمیں ترغیب دیتا ہے. امید ہے ہم نے نیتیں جیسی کی اللہ نے اس کے مطابق توفیق انشاءاللہ عطا فرما دی ہوگی. آج ہمارا درس اس کے بالکل جو ہے وہ مختلف ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو سردی کے موسم میں ہمیں نہیں کرنے ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں ان کاموں سے منع کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے جاننا کیونکہ اس میں بہت تکلیفیں دوسروں کو ہم سے بعض اوقات ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا کام جو سردی میں جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور یہ بہت زیادہ ضروری عمل ہے بچنا، وہ ہے ایذائے مسلم. ایذائے مسلم کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے سردی کے موسم میں. اب سردیوں میں جو یہ تکلیف دی جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ سننے کہ اس کا نقصان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ من آذا مسلما فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے اس کو نہیں تکلیف دی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی ہے. یہ کتنا خطرناک عمل ہے مسلمان کو ستانا، گویا اللہ اور اس کے نبی کو ستانا ہے. اور ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت آتی ہے کہ لا تؤذوا المسلمین، کہ اے لوگوں مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، ان کو ستایا نہ کرو. اور بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ تم میں سب سے بہتر مسلمان، کامل مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے، یا اس کا دوسرا ترجمہ کر لیں کہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب سردی کے موسم میں بہت سے موقعوں پر ہم سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے ہم سے. اب وہ کیسے پہنچتی ہے میں ترتیب بات مسجد سے ہی عرض کرتا ہوں، اسی کو گھر میں بھی تصور کر لیجیے. سب سے پہلے ہم لوگ جب مسجد میں آتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بوٹ اتارتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں، جس کسی کی چپل پڑی ہوئی ہو وہ پہنتے ہیں، پھر جا کر وضو کرتے ہیں، پھر اپنے گیلے پاؤں اس چپل میں ڈال کے آتے ہیں، وہ اتار کر مسجد میں آ جاتے ہیں. اب وہ جس کی چپل تھی اس نے جراب پہنی ہوئی تھی، وہ گھر سے آیا جراب پہن کر، اب جب وہ واپس اپنا پاؤں جوتے میں ڈالے گا تو جراب گیلے جوتے میں ڈلے گی تو اس کی جراب تو گیلی ہو گئی اور باہر پڑ رہی ہے سردی. اب آپ بتائیں جب اس کو گیلا پن جراب میں محسوس ہوگا، پانی محسوس ہوگا، تو جوتا پہنتے ہی اس کے دل سے آپ کے لیے کتنے سخت بد دعا نکلے گی کہ یہ کس جو ہے وہ فلاں نے ایسا کام کیا کہ میرا جوتا گیلا کر دیا، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے. اب وہ گھر جاتے تک بیچارہ کتنا تنگ ہوگا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے بوٹ شوٹ اتارتے ہیں اور اگلوں کا جوتا گیلا کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، آپ نے کسی کا جوتا پہن لیا تو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں تاکہ وہ پانی نیچے کو بہہ جائے اور وہ آئے تو جوتا خشک ہو وہ پہن کے چلا جائے. تو اس کی ہمیں پوری کوشش سردیوں میں کرنی چاہیے. گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، بڑے بھائی کا جوتا پہن لیا، چھوٹے کا پہن لیا، ابو کا پہن لیا، بیوی کا پہن لیا اور وضو کر کے اس کو ویسے ہی گیلا اتارا اور اپنی جراب پہنی، بوٹ پہنے، آفس چلے گئے. اب جب وہ بھائی آتا ہے اس کو غصہ آتا ہے کس نے میرا جوتا گیلا کیا. اب کوئی مانتا ہی نہیں ہے، جس نے کیا وہ بھاگ گیا. تو گھر میں بعضوں کا جھگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر.
اس لیے کبھی بھی سردی کے موسم میں کسی مسلمان کا جوتا ہم نے گیلا نہیں کرنا، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ایذائے مسلم کا ہی حصہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، وہ یہ وضو خانے میں کیا ہوتا ہے، جو بیٹھنے کی سیٹ ہے وہ تو خشک ہوتی ہے، نیچے پانی پڑا ہوتا ہے۔ اب سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو جب پاؤں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار نیچے کیسے رکھوں گا، تو کیا کرتے ہیں دونوں پاؤں اٹھا کر سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح گیلا ایک پاؤں دھویا وہ بھی سیٹ کے اوپر، دوسرا پاؤں دھویا وہ بھی سیٹ کے اوپر۔ اب جب آپ سیٹ سے اتریں گے وہ سیٹ تو گیلی ہو گئی۔ اب جب اگلے بندے نے وضو کرنا ہے وہ کہاں بیٹھے گی بتا، اب وہ بیٹھے گا تو گیلے کپڑے ہوں گے اس کے، اور سردی میں بیچارے کے جب موٹے کپڑے گیلے ہو جائیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اور اگر وہ ہاتھ سے اس کو صاف کر رہا ہے تو بھی یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم نے اپنی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف میں ڈالا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے ہم سب کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ جب ہم وضو کرتے ہیں سردیوں میں اکثر مسجدوں میں گیزر لگے ہوتے ہیں۔ اب گیزر میں لمیٹڈ سا پانی ہوتا ہے، نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ گرم پانی کی ٹوٹی کھولی بھی ہے اور مسواک جاری ہے، ٹوٹی کھلی بھی ہے اور مسواک ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ گرم پانی ضائع ہوتا جا رہا ہے، ضائع ہوتا جا رہا ہے، تو جتنا گرم پانی ہم ضائع کریں گے گویا کہ اگلے آنے والے نمازیوں کا حق ضائع کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو ٹھنڈا پانی ملے گا، گرم تو ہم نے سارا نکال دیا مسواک کرتے کرتے اور اپنے ہاتھ منہ دھوتے دھوتے۔ یاد رکھیں پانی ویسے بھی اللہ کی نعمت ہے، اور سردیوں میں گرم پانی تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے سے اللہ نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ اس لیے گرم پانی کو بھائی سردی میں بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، خاص طور سے مساجد کے اندر، تاکہ آنے والے نمازیوں کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا گرم پانی ہم استعمال کر لیں اور وہ بیچارے آئیں تو پانی ٹھنڈا نکلے، تو ان کو جو تکلیف ہوگی وہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اب جب ہم نے سارا گرم پانی بہا دیا تو اللہ ہم سے کہاں راضی ہوں گے، تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، اب سردی پڑ رہی ہے، باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اندر بیچارے بابے بیٹھے ہوتے ہیں 5-7 چادروں میں ایسے سمٹ کر، اور ایک نوجوان آتا ہے دروازہ کھول کے اندر، اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ کے آ کے جناب سنتوں کی نیت باندھ لیتا ہے۔ اب جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو بابا پیچھے دیکھتے ہیں جو بوڑھے بیچارے، اور وہ کہتے ہیں کنے بوا کھولے، نہ شرم نہیں آتی ہے، اتنا کر دے اتنا کر دے۔ اب وہ نوجوان سلام پھیر کے کہتا ہے کی ہو گیا جی میں بوا کھول دیتا، تجھے لڑا نہیں لا پے جے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ غلطی تو میری تھی کہ مجھے چاہیے تھا، سردی کے موسم میں دروازے کو کھلا چھوڑنا یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اور گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات آتے ہیں دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی امی لڑ رہی ہوتی ہے، کبھی ابو لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بند کرو، تمہیں شرم نہیں آتی، بے حیا ہو تم، بد تہذیب آدمی ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا۔ اسی طرح مسجدوں میں بھی بعض اوقات دروازے کھلے چھوڑنے پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو پکی بات ہے کہ سردی میں دروازہ کھلا ہوگا تو بھائی ٹھنڈی ہوائیں تو آئیں گی، اور ہر ایک کو ایک جیسی طبیعت اللہ نے نہیں دی۔ اب جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو سردی زیادہ لگتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو نوجوانوں کو چاہیے بوڑھوں کی پرواہ کیا کرے۔ اگر ایک نمازی بھی مسجد میں کمزور ہے، دیکھیں ہمارے نبی کی عادت کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جب امام پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، اس کے پیچھے کمزور بندے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو نماز میں بھی کمزوروں کی رعایت کر رہے ہیں، اور ہم نے دروازے میں بھی کمزوروں کی رعایت نہیں کی۔ تو سردی میں جب بھی کسی کے گھر جائیں، دکان میں جائیں، آفس میں جائیں، مسجد میں آئیں، دروازہ کھول کر دروازے کو بند ضرور کرنا ہے، یہ آداب میں سے ہے، ورنہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے بیچاروں نے گھنٹہ ہیٹر جلا کر جو ہے وہ کمرہ گرم کیا ہوتا ہے، اور ہم 2 منٹ کے اندر ساری گرمائش نکال دیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد مسجد میں ہم آتے ہیں اندر، اب سردیوں میں سب لوگ جراب پہنتے ہیں، گرمیوں میں تو نہیں پہنی جاتی۔ اب جنہوں نے جوگر پہننے ہیں، سارا دن بوٹ پہن کر دفتروں میں کام وام کرتے ہیں،
اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دھوپ میں ہے یا گرمائش میں ہے تو اندر اندر پاؤں میں پسینہ آتا رہتا ہے، جراب اور بوٹ کے اندر وہ پسینہ جذب ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جراب میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہی بدبو والی جراب ہم نے وضو کے بعد پہنی اور مسجد میں نماز کے لیے آ گئے۔ اب جب اس جراب کی بدبو پوری مسجد میں گھومے گی تو آپ بتائیں سب نمازیوں کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اور بعضوں کے جوتوں میں سے بو آ رہی ہوتی ہے، خاص طور سے جو جوگر ہوتے ہیں ان کے اندر، تو ان جوگر کو ویسے اٹھا کے مسجد کے اندر لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کی بدبو سے پوری مسجد میں کتنی تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے۔ اب ہمارے نبی کی کیا ترتیب تھی سنیے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل ثوما او بصلا، کہ جس آدمی نے کچا پیاز کھایا یا کچا لہسن کھایا، فلیعتزل عنا او لیعتزل مسجدنا، راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے پوری بات کیا تھی، یا تو حضور نے یہ کہا اور جو کچا لہسن پیاز کھا کر آئے وہ ہم سے دور رہے، ہمارے قریب نہ آئے، یا یوں کہا کہ وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، ہماری مسجدوں سے دور چلا جائے۔ کیوں؟ اس کے منہ سے کچے پیاز اور لہسن کی بو آئے گی تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اب آپ بتائیں کہ جس کے منہ سے پیاز کی بو آتی ہے وہ کسے آئے گی؟ ادھر والے کو آئے گی یا ادھر والے کو آئے گی؟ لیکن جرابوں کی بدبو تو ماشاءاللہ پوری مسجد والوں کو ہی آئے گی۔ تو اب جب کچے پیاز کھا کر آنے کی اجازت نہیں تو گندا جراب پہن کر آنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو سردیوں میں اپنی جرابوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے، ان کو دھوتے رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے مسجد کے آداب میں خلل پیدا ہو اور نمازیوں کو تکلیف پہنچے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جو بندہ باہر سے اندر آتا ہے نا، گھر میں آئے، آفس میں گئے، مسجد میں آئے، کہیں بھی آپ جاتے ہیں، آپ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ یا پیدل ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں اور شدید ٹھنڈے ہوتے ہیں سردی میں۔ اب دیکھیں ایک اصول یاد رکھنے سردیوں میں مسافے کا، ٹھنڈے گندے گیلے، ٹھنڈے گندے گیلے، ہاتھوں سے کبھی کسی سے مسافہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مسافے کا مطلب ہے محبت بڑھے، اور جب مسافہ دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بنے تو محبت نہیں بڑھتی بلکہ محبت کم ہو جاتی ہے۔ میں وہاں مسجد میں اپنی نماز پڑھاتا ہوں نا، تو میں اکثر دروازے کے قریب کھڑا ہو جاتا ہوں تو نماز کے انتظار میں، جیسے وہاں پر امام صاحب کھڑے ہو جائیں۔ اب جو نمازی بھی وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، ماشاءاللہ السلام علیکم مولانا، اور سردیوں میں ان کے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، میں بڑی مشکل سے ہاتھ گرم کر کے بیٹھا ہوتا ہوں۔ اب نامصافہ سلام لے تو برا لگتا ہے، ایک سے سلام لیا، دوسرے سے لیا، اور میرے ہاتھ گیلے ہو چکے ہوتے ہیں مسافہ کر کر کے۔ اب آپ خود سوچیں، آپ وضو کر کے آئے ہیں، آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، سردی کا موسم ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اگلے بندے سے مسافہ کرنے کی؟ آپ صرف منہ سے سلام کریں۔ اندر مسجد میں آئے، کوئی بھائی کھڑے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ مسافہ اس سے نہیں کرنا۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھ گیلے بھی ہیں، ٹھنڈے بھی ہیں، اور اس بیچارے کے ہاتھ گرم بھی ہیں، خشک بھی ہیں، اور جب آپ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیے تو جو ہی ٹھنڈے ہاتھ گرم ہاتھوں میں لگتے ہیں ایک دم بندے کو کرنٹ پڑتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا کیا اس نے، اور یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھ لیں، کبھی بھی ٹھنڈے گندے گیلے ہاتھوں سے کسی سے مسافہ نہیں کرنا۔ آپ کے ہاتھ گندے ہیں، اگلے سے مسافہ کریں گے اس کے بھی گندے ہو جائیں گے، آپ کے گیلے ہیں اس کے بھی گیلے ہو جائیں گے، آپ کے ٹھنڈے ہیں اس کے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور یہ تینوں کام دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کے ہاتھوں سے۔ اور سردی میں سلام لیتے وقت ہاتھوں سے تکلیف ضرور پہنچتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اس کی نیت تو ہم سب کر لیں انشاءاللہ کہ سردی ہم نے انشاءاللہ مسافے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی جس کا تعلق نماز سے ہے، جو ہمیں منع کیا گیا کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنے سردی میں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سردیوں میں اکثر بھائی چادر پہنتے ہیں،
کوئی بات نہیں، جائز ہے، پہننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بخاری شریف میں حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السمع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال سما سے منع کیا ہے، یعنی چادر کو کس طرح باندھنا. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں جب پڑھنے آتے ہیں نا تو اکثر مائیں ان کو یوں چادر میں لپیٹ کے اور گانٹھ لگا دیتے ہیں. وہ ہاتھ نکالنا چاہے تو ہاتھ بھی نہیں نکلتا، بیچارہ یوں پریس ہو کے آ رہا ہوتا ہے مسجد میں، ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اشتمال سما، کہ چادر کو یوں اپنے جسم پر لپیٹنا جس سے آپ کے بازو چادر سے باہر نہ نکل سکے. اب اس کے دو نقصان ہیں. ایک نقصان تو یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی اور فوراً آپ کو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنا پڑا تو کیسے روکیں. دیکھو ہمارے نبی کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ میرے امتیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہ چادر یوں باندھی کہ آپ کا ہاتھ نہیں نکل رہا تو آپ کو تو بڑی دقت ہو جائے گی. پھر نماز میں دشواری ہے، مثلا آپ رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے تو ہاتھ یوں کرنے میں آپ کو دشواری پیش آئے گی. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اشتمال سما، اس کو کہتے ہیں بکل مار کر چادر باندھنا. تو چادر ضرور پہنے لیکن ذرا ڈھیلی ڈھالی پہنے، اس طرح پہنے کہ آپ کے ہاتھ چادر سے باہر آسانی سے نکل سکیں، تاکہ آپ نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھیں اور آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اپنے بازو ہاتھوں کو آسانی سے آپ ہلا بھی سکیں. ورنہ پھر اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے چادر باندھ کر، جو میں نے ابھی کیفیت عرض کی. دوسری بات یہ، جب سردی بہت زیادہ لگتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رومال مفرل وغیرہ کانوں پر باندھتے ہیں، بعض اوقات منہ پر بھی باندھ دیتے ہیں. تو اب اس کی صورت کیا کرتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر اس طرح سے لیا رومال، یوں ہی نماز پڑھتے ہیں. اب اس میں منہ بھی چھپ گیا اور ناک بھی چھپ گئی. تو ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ نماز میں کوئی بندہ اپنا منہ نہ ڈھانپے. اس سے سختی سے روک دیا، منہ نہیں ڈھانپنا نماز میں. اب جب منہ ہم نے بند کر لیا تو ہم پڑھیں گے کیسے؟ قرآن پڑھنا ہے نا نماز میں، منہ تو بند ہو گیا. ایک تو قرات میں دشواری ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ منہ چھپانا عرف میں اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. مثلا میں آپ سے ملنے آؤں اور منہ چھپا ہوا ہو تو آپ کہیں گے یار منہ تو دکھاؤ اپنا، بھائی ہو کون تم؟ تو اب وہ زیادہ نیچے کرتا اچھا تم ہو. تو کسی کا منہ چھپا ہوا ہو لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ کیسے پسند کریں گے میرا بندہ اس حالت میں آئے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ نماز پڑھیں تو اپنا منہ ذرا کھول کر نماز پڑھیں، یعنی اس سے نیچے کپڑا رہے تو خیر ہے. آپ کے ہونٹ چادر سے باہر ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنی نماز میں قرات اور ذکر وغیرہ تسلی سے کر سکیں. اس کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اسی طرح نماز کے اندر ایک اور چیز ہے، ترمذی میں روایت آتی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع کیا. صدل کسے کہتے ہیں؟ چادر کو یوں چھوڑ دینا یا رومال کو یوں چھوڑ دینا کہ اس کے دونوں کنارے لٹک رہے ہوں اور بندہ اس کو کسی طرف کو کرے نہ. جیسے اکثر لوگ گلے میں مفرل لٹکا لیتے ہیں، یوں ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں. اب جب رکوع میں ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ یوں لٹک رہا ہوگا اور ہمارا سارا دھیان اسی میں لگا رہے گا. تو اس کو صدل کہتے ہیں کہ گلے میں یوں لٹکا لینا، سر پہ یوں لٹکا لینا یا کندھے کے اوپر یوں سیدھا لٹکا رہے کوئی کپڑا، اس کو صدل کہتے ہیں. تو کپڑے کو یوں لٹکانا جس سے نماز میں خلل پیدا ہو اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے یوں کر کے، اس کو تھے یہ دو تھے، ایک آپ نے یوں کر لیا، اب ٹھیک ہے، اب کوئی بات نہیں، کیونکہ اب یہ باندھنے کی شکل آ گئی ہے. لیکن اس کو بالکل یوں کھلا ہوا چھوڑ دینا یہ اچھا نہیں. اسی طرح بعض اوقات جیکٹ ہوتی ہے یا کوئی جرسی ہوتی ہے بٹنوں والی، تو وہ جیکٹ کو یوں اوپر ڈال لیتے ہیں، بازو نہیں بیچ میں ڈالتے، بس جیکٹ کندھے کے اوپر ہے اور آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی صدر کے حکم میں ہے، لباس کو اس طریقے سے پہننا جو عام طریقے سے خلاف ہو. اب جیسے ہم جیکٹ پہنتے ہیں تو اس میں بازو ڈال کر ہی پہنی جاتی ہے. اب بازو باہر ہے، جیکٹ کندھے کے اوپر اور اسی طرح نماز پڑھے، یہ بھی صدر کے حکم میں ہے.
تو سردیوں میں عام طور پر چادر بھی ہوتی ہے، جیکٹ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے رومال، چادر، جیکٹ ان کو اس طرح پہننا ہے کہ نماز میں صدر کی کیفیت نہ ہو۔ وہ میں نے عرض کر دیا کہ کپڑے کو اس طرح لٹکانا، اس کو صدر کہتے ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں اس سے منع کیا۔ اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، بندے کا دھیان نماز میں رہتا نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں ہیٹر ہم چلاتے ہیں۔ اب یہ بہت توجہ سے سمجھنے کی بات ہے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطفئوا المصابیح عند الرقاد، کہ رات کو جب سونے لگو تو چراغ کو بجھا دیا کرو۔ فإن الفویسقۃ ربما استرت الفتیلۃ فأحرقت اہل البیت، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے چراغ جل رہا ہے، چوہا آتا ہے، اس کی جو لائٹ والی بتی ہے اس کو کھینچ کے نیچے گراتا ہے اور پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور سب گھر والے جل جاتے ہیں۔ یہ بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب سمجھیے توجہ سے، اب چراغ تو کسی گھر میں نہیں جلتے، اب تو سائنس آ گئی ہے، اتنا جدید نظام ہے، کون چراغ جلاتا ہے؟ اور یہ جو بلب ہیں ان کے اندر آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن سردیوں میں بعض گھروں کے اندر گیس کے ہیٹر جلتے ہیں، بعض کے سمے جلتے ہیں جن کے گھر گیس ہوتی ہے، اور یا گاؤں میں انگیٹھیاں جلاتے ہیں، اس کے اندر کوئلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ، اور گھروں میں بعض اوقات گیس کے لیمپ ہوتے ہیں، گیس والے لیمپ، تو وہ بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم وہ جلا لیتے ہیں۔ اب ان تینوں کو، انگیٹھی کو، گیس کے لیمپ کو اور ہیٹر کو، یہ چراغ کے حکم میں ہے، ان کو بجھا کر سونا یہ سردی میں ہمارے نبی کا حکم ہے کہ ان کو جلا ہوا چھوڑ کر کبھی نہیں سونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوا رات کو ہیٹر جلتا ہوا سو گئے لوگ، گیس لیک ہو گئی، آگ لگ جاتی ہے۔ آج کل تو گیس چلی جاتی ہے نا ہمارے، اب وہ ہوتا کیا ہے 9 بجے گیس چلی گئی اور ہیٹر چل رہی رہا تھا، گیس چلی گئی، اب ہم سوئے ہوئے، صبح گیس تو 5 بجے آ جاتی ہے۔ اب جب گیس آ گئی ہے، اب وہ نکلنا شروع ہو گئی، پورے کمرے میں گیس پھیل گئی ہے۔ اب یہ اٹھتے کہہ رہے یار یہ کیا ہوا، اور جو ہی لائٹ جلاتے ہیں تو جلتے ہی ہلکی سی بھی اسپارکنگ ہوتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے پورے گھر کے اندر۔ اس لیے رات کو گیس کا ہیٹر بند کر کے سونا چاہیے، گیس کا جو لیمپ ہے اس کو بند کر کے سوئیں، اور انگیٹھی کو بجھا کر سونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، انگیٹھیاں چرپائیوں کے پاس رکھی ہوتی ہیں، کوئلے جل رہے ہیں، اب سو گئے، اب سوئے کیا ہوا، رضائی تھوڑی سی سرکی اور انگیٹھی میں چلی گئی، وہاں سے آگ لگی اور رضائی بھی جل گئی اور رضائی والا بھی جل گیا، سویرے پتہ لگتا ہے کوئی نہیں بندہ بھی۔ تو اس لیے اب جب انگیٹھی جلی چھوڑ دیں گے نقصان تو ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے منع کیا سردی کے موسم میں یہ کام نہیں کرنا کہ تم چراغ جلا چھوڑو، ہیٹر جلا چھوڑو یا اپنی انگیٹھی کو جلا ہوا چھوڑو، اس کو بند کر کے سونا چاہیے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، گھروں میں یا مسجدوں میں بھی اکثر نماز پڑھتے ہیں تو ہیٹر جل رہے ہوتے ہیں نا گیس کے، تو نمازیوں میں بعض اوقات لڑائی ہوتی ہے، لو جی ہیٹر دے کے تو نماز نہیں ہوتی، تانوں نہیں پتا اگ دے کے نماز نہیں ہوتی، مجوسی اگ دی عبادت کر دیا تسی بھی سجدے کر لاتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ، دونوں لڑنے والوں میں سے کوئی بھی عالم اور مفتی نہیں ہوتا، اور لڑتے بھی وہی ہیں جو عالم اور مفتی نہیں ہوتے، کیونکہ جو عالم ہے وہ مسئلے کو سمجھتا ہے، وہ لڑنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ اس کو ضرورت ہے لڑنے کی۔ اب غور سے توجہ سے مسئلہ سمجھیے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی النار وانا فی الصلاۃ، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں میرے آگے دوزخ کی آگ لائی گئی اور میں اسی طرح نماز پڑھتا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر آگ آگے آ جاتی ہے تو نماز پڑھنے کی گنجائش تو ہے، اگرچہ یہ بعد میں آئی ہے، وہ پہلے سے ہوتا ہے، لیکن فی الحال اتنا سمجھیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہیٹر کی پوجا مجوسی نہیں کرتے، نہ آج کرتے ہیں اور نہ پہلے کبھی انہوں نے کی۔ جو لکڑی سے جلنے والی آگ ہے اس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور جو گیس سے جلنے والی آگ ہے اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ یہ یاد رکھیں۔ اس لیے آگ کے آگے نماز پڑھنے سے منع اس لیے کیا کہ یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے ہماری مجوسیوں سے، لیکن کوئی مجوسی بھی کسی ہیٹر کے آگے بیٹھ کے عبادت کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہیٹر والا مسئلہ اور ہے، آگ والا مسئلہ اور ہے۔ اگر ہیٹر کے آگے آپ نماز پڑھ بھی دیں گے تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے،
لیکن اگر مسجد میں یوں جھگڑا ہو رہا نہیں جی بند کرو نہیں ہوتی تو بہتر ہے بند کر دیں، کیونکہ جلا کر پڑھنے میں تو اختلاف ہوگا، بند کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، تو لیکن جھگڑے کی کوشش نہ کریں، ایسے گھر میں بھی محبت سے سمجھا دینا چاہیے۔ اب یہ چند باتیں ہیں جو سردی کے موسم میں ہمیں جن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ سردی کے موسم میں بے صبری سے بچنا ہے، ناشکری سے بچنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات بڑی شدید سردی لگتی ہے، بندہ کہتا ہے مر گئے یار، پتہ نہیں کدوں جائے گی سردی، سردی نے جان کھا لی ہے ہماری۔ بعض اوقات دھند پڑتی ہے تو سفر نہیں ہو پاتا، کیا مصیبت ہے یہ، کیا دھند آ گئی ہے، کیا سردی آ گئی ہے، سفر نہیں ہو رہا، وہ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہم کرتے ہیں نا غصے میں آ کر، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا یؤذینی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، کہ یہ زمانے کو برا کہتا ہے، سردی کو برا، گرمی کو برا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں اللہ ہی دن رات کو پلٹتا ہوں، میں اللہ ہی گرمی سردی کو لاتا ہوں، تو کیا ضرورت ہے زمانے کو برا کہنے کی؟ تو جب ہم زمانے کو برا کہیں گے گویا اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، سردی کو گالی دیں گے وہ گالی اللہ کو چلی جاتی ہے۔ اس لیے سردی کے موسم میں بھائی بے صبری سے بچنا ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ دستانے پہنیں، جراب پہنیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ لیکن زیادہ سردی لگے تو اپنے آپ کو ہی کہنا تو باہر لینڈ کی نکلے، اپنے آپ کو کہنا، سردی کو کچھ نہیں کہنا کہ تو اتنی زیادہ کیوں پڑ رہی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب یہ چند باتیں تھیں جن سے سردی کے موسم میں ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اب جو ہمارا اگلا درس ہوگا وہ میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ اسی سے ریلیٹڈ کوئی موضوع ہو جائے، تو میرے ذہن میں پھر ایک موضوع اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، وہ یہ کہ سردی کے موسم میں لنڈے کی چیزیں بہت استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کرتے ہیں، کوئی جرسی لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، ضرورت ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب لنڈے سے لینے والے جو کپڑے ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کے بڑے عجیب عجیب مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے، ان کے استعمال کرنے کے، ان میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، سلیبیں بنی ہوتی ہیں، 100 قسم کی چیزیں ہیں۔ تو لنڈے کی چیزوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہم عرض کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی نے پوچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔